سارے حضرات انتہائی عقیدت اور محبت کے نال حضور کی ذات گرامی تے تحفہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جماعت کے ساتھی کتنے بیٹھے ہیں؟ تبلیغ جماعت ہے۔ یہ اردو سمجھتے ہیں یا ساری زبان تو ہی واقف ہیں؟ پنجابی نہیں سمجھتے؟ کتوں کہاں کہاں کے ہیں؟ منصر کے ہیں، کچھ پوشاک کے ہیں۔ اچھا جی تقریباً سمجھتے ہیں جی سر۔ بہت نال امتحان نہ ہونا چاہتا ہے، یہ نہ کیا ہے یہ تو میں اردو شروع کر دینا۔ دعا کرو اللہ پاک رائمنڈ اجتماع شروع ہے، 10 لاکھ آدمی ماشاء اللہ پنڈال سے جمع ہو چکے ہیں، ہو رہی ہے، اور کئی ملکوں میں مسلمان اس رائمنڈ دے وچ پنڈال کے نیچے اپنا بستر پا کے تشریف فرمانے اللہ پاک ہر شر سے اس اجتماع میں محفوظ ہر خیر عطا فرمائے۔ جو حضرات دور قریب سے تشریف لے گئے رائیونڈ دے وچ اور کھلے میدان وچ چھوٹے جہے معمولی جہے کپڑے دے تھلے انہوں نے اپنے بستر پائے نے، اللہ پاک انہوں نے اس جہد نو قبول فرمائے اور اللہ پاک انہوں نے دعاواں پورے عالم واسطے رشد و ہدایت کا سامان فرمائے۔ خطیب پاکستان فخر العلماء حضرت مولانا عبدالرؤوف قاسمی صاحب میرے ہم درس ہم مدرسہ اور تقریباً ہم سبق لیں، انہوں نے میں نے آرڈر فرمایا کہ تساں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور دین دے حوالے نال سیرت النبی دے حوالے نال کچھ گلاں تساں حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کراں۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے۔ تسی حضرات بڑے ذوق، بڑے محبت، بڑے عقیدت دے نال تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک تمہاری تشریف آوری میں قبول فرمائے۔ اس مسجد کے خطیب و ادیب حضرت مولانا محمد شاہد صاحب جو تمہیں ہر جمعہ بھی پڑھا دیں، تمہیں نمازہ بھی پڑھا دیں، وہ چونکہ میزبان نے اس پروگرام دے اور حضرت قاسمی صاحب سرپرست ہیں اور انہوں نے خادم خاص جناب بہترین نعت خوان جناب نذیر احمد صاحب حضرت رفیق سفر نے انہوں نے نعت بھی دوسرا سماعت کر لئی۔ اللہ پاک ان سب حضرات کی اس جد و جہد اور اس میں مسائی اور محنت کا قبول فرمائے۔ حقیقت حال یہ ہے کافران دی بہت بڑی پلانے دور سازش ہے۔ تسی بڑے سیانے بندے بیٹھے ہو، شہری آبادی نال تہاڈا تعلق ہے، تسی اخباراں بھی پڑھتے ہو، سنتے ہو، لوگ سارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے میرے نبی دی توہین کر رہے ہیں۔ کدے ڈنمارک ایک ملک ہے وہ دے وچ، کدے فرانس وچ، یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے خاکے بنا کے انہاں دا منشا کے دے ساڈے دلاں دے وچوں محبت رسول کڈ لے
کی کہتے ہیں محبت رسول کرتا ہے. کدے قرآن مجید دے وچ وہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ٹائم سارے تل دے وچ بھی ایسے نے تے باہر والی دنیا بھی ہے، تاکہ قرآن مجید کی حقانیت نو شک کی نگاہ نال ویکھیا جاوے، تشکیک پیدا کی جاوے، تاکہ مسلمانوں دے وچوں جڑی قرآن کی عظمت ہے نا یہ دل وچوں کڈ دے. عظمت مصطفیٰ کڈو، عظمت قرآن کڈو، اور دین کی جو عظمت ہے مسلمانوں دے دل دے وچ اس کو کڈو، اور انہاں دی پرانے جو سازشیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جڑے ساڈے دلاں دے وچ اس کو کھچ لے، جس طرح انہاں دے دل وچ اپنے نبیوں دی محبت کوئی نہیں، انہاں دے دلاں دے وچ نہ تورات دی محبت ہے نہ انجیل دی محبت ہے. انہوں نے اپنے انجیل نو، اپنی تورات نو، اپنی زبور نو پسے پشت پا دیتا. انہوں نے کوئی ضرورت نہیں، اسی اپنی مرضی نال اپنا وقت گزارا گے، کوئی ضروری نہیں میں اس کتاب دے مطابق اپنی زندگیاں بنائی. توجہ نال بیٹھو، اس کتاب دی ترتیب جسی چلی ہے، کتاب سانو کیا دی ہے کہ چھوڑ دی، اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزارو. وہ اکثر مسلمان کدے نبی محترم دی تعریفاں شروع کر دیں، قرآن مجید صبح روز تلاوت کر دیں. مسلمان ہوں تشکیک پیدا کرو، نبی دی محبت کڈو، قرآن دی عظمت کڈو، اور مسلمانوں اسی طرح انہوں دے طبائع تے مزاج بنا لو جس طرح اسی آزاد ہیں اسی طرح مسلمان بھی آزاد ہوگا. یہ تسی سنا دے اسے. اور دیکھو نا قاری شاہد صاحب نے پروگرام سیرت النبی دا رکھا، مقصد کیا ہے؟ تاکہ سارے دل وچ مصطفیٰ دی قدر آ جائے. انہوں نے اس واسطے پروگرام تشریف دیتا تاکہ دین دی سارے دلاں دے وچ قدر آ جائے. دیکھو نا 11 بندے جماعت دے، کوئی مانسیرے تو چلیا، کوئی تلگن تو چلیا، کوئی چکوال دے علاقے تو چلیا، اور ساڑھے کول آئے، انہوں نے دین دا پیغام سنایا، قرآن دی گلہ سنایا، تاکہ دلان دے وچ وہ پیغام مصطفیٰ راسخ ہو جاوے، نبی دی محبت راسخ ہو جاوے، دین دی عظمت راسخ ہو جاوے ساڑھے دلان دے وچ. توجہ ہے، یہ کفر دی بڑی سازش ہے، اس کو بھانپنا ہے، اس پہ توجہ کرنی ہے اس پہ. مگر کافرو یاد رکھو، تسی ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیتا، عیسائیوں یہودیوں تسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات چھوڑ دیتی ہیں، عیسائیوں تسا انجیل کو چھوڑ دیتا، یہودیوں تسی تورات کو چھوڑ دیتا. یاد رکھو جب تک مسلمان زندہ حیات نے اینا قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں، محمد رسول اللہ دی محمد اچھیا تو صلی اللہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزان، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا ہوگا جس روشن خدا میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے یہ مٹنا نہیں ہے، اسے میٹنے میں خود مٹ جائیں گے. یہ نقش سجدہ ہے، اشقاق ایک کے نقش سجدہ. جو بندے سجدے کرتے ہیں انہوں نے پیشانی ہے تو اسی محراب دیکھے اسے. امین صاحب کون ہے تاکہ امین مولانا صاحب تو سیکھتے آ بیٹھا قاسمی صاحب فرمائے ایک تو معتبر خطیب ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، قاضیہ والی مسجد پہ عرص خطیب، اور انہوں نے یہاں بڑا مجمع ہوتا ہے. ادھر تشکیل کی تو اس مسجد اسی تشکیل کراؤ تو نہ پتہ لگے. توجہ ہے تو انہوں نے دل انہوں نے یہ شروع میں جنگ تہذیب والی جنگ ہے. وہ آخر دن پہ عیسائی والی تہذیب اپناؤ، اسی آخر نہیں مصطفیٰ والی تہذیب اسی اپناؤ. وہ آخر دن پہ آزادی آزاد ہو جاؤ،
تواڈیاں بچیاں پردے تو آزاد ہو جان، تواڈیاں زباناں سچ بول تو آزاد ہو جان، تسی معاملات جی میں مرضی کرو، کوئی ضرورت نہیں کہ محمد الرسول اللہ دی سنت کے مطابق تواڈیاں زندگیاں ہوں، اس تو آزاد ہو جاؤ۔ مگر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک یہ مسجد آباد نے علماء موجود نے تسی حضرات تشریف فرما ہو، دنیا دی کوئی طاقت سارے سینے ہمیں کیوں نہ قرآن کی محبت کر سکتی ہے، نہ نبی آخر الزمان کی محبت کر سکتی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ میں نے قاری نذیر احمد صاحب نے دسیا کہ عبدالحکیم دے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جتنے بنات زیر تعلیم نے بچیاں قرآن حفظ کر دیا، بچیاں حدیث پڑھ رہی ہیں، مسلمانوں کے لیے تڑپ ہے دی انہوں نے ہاں سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں جسے تورات کو پڑھایا جاوے، کوئی ایسا ادارہ نہیں جسے انجیل کی تعلیم ہوتی ہوئے، کوئی ایسا مدرسہ نہیں جتنے بچے دین سیکھتے ہوں گے اور اتنے حضرت عیسیٰ دی تعلیم، موسیٰ دی تعلیم دیتی جاتی ہوئے، ہر کس نہیں۔ ساڑھے مدارس کو چیک کرو الحمدللہ پاکستان دے وچ، تسی کبیر والے چلے جاؤ، کوئی میرے خیال 1000 اتنے طالب علم نے جنہیں اس وقت قال اللہ اور قال الرسول دیا صدامہ ہونا۔ اس واسطے اے جناب شاہد صاحب نے پروگرام تشکیل دیتا، یہ بھی اس واسطے ساڑھے دلہ میں محمد الرسول اللہ کی محبت پیدا ہے، اور ساڑھے میں بھی کچھ کمزوری ہے، انہیں نشان دے بھی تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہے۔ اسانوں بھی چاہیے مدینہ دے وچ ماحول ہوتا ہے کہ ہر گھر دے وچ قرآن دی تلاوت صبح دے وقت رات دے وقت ہوتی ہے۔ بڑا عجیب واقعہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امی محترمہ دینا اشعری قبیلے کو کراس کر کے کسی عادت واسطے تشریف لے گئے، ابھی واپس آ رہے سن، اندروں قرآن کریم کی آواز آ رہی سی عشاء تو بعد، قرآن پڑھ لیا سی، ایک بزرگ قرآن پڑھ لیا سی، حضور نو قرآن اتنا بھلا لگے گا، سب لوگ سمجھ آ رہی ہے جماعت والے اتنا قرآن بھلا لگے گا، میرے محبوب نے فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ، اس گاڑی دا قرآن ہی سنتے، حضور سنتے بڑی دیر گلی دے وچ کھڑے ہو کے اس اندر جو قاری تلاوت کر رہے ہیں اسی ہوتی تلاوت سنتے رہے، وہ دے بعد گھر آ گئے، صبح دے وقت جب اشعری قبیلہ دے بندے حضور کی خدمت چاہے، میرے نبی نے پوچھا یار رات میں تھوڑے محلے جو گزرے تھے قرآن دی آواز آ رہی سی، بہت سونا قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری قرآن میں تلاوت کر کیا نام ہے؟ ابو موسیٰ اشعری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داؤد، فرمایا تیرے گلے دے وچ حضرت داؤد دی سور فٹ کر دی، اتنا سونا قرآن پڑھ رہا سی، میرے قدم بھی رک گئے کہ میں قرآن سنا، ابو موسیٰ کتنا سونا پڑھ رہا سی، حضرت داؤد دی سور تے آواز بڑی مشہور آئی، تو میرا دل کی دم ہے سنا اس قرآن کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری مسکرائے، آخر کہ یا رسول اللہ اگر میں نے پتہ ہو گیا کہ تو سب باہر گلی دے وچ میرا قرآن سن رہے ہو، اگر میں نے پتہ ہو گیا کہ ساری اماں عائشہ بھی میرا قرآن سنو کہ خوش ہو رہی ہے، میں اور سر نال تے سونا قرآن اور سونا پڑھا، میں تو اپنے موج بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا سا، میرے نیسی علم میں تسی تشریف فرماؤ اور قرآن سن رہے ہو، اگر میں پتہ ہو گیا کہ تسی باہر کھڑے ہو تو میں اور سر نال تے سونے آواز نال اللہ دا قرآن پڑھا۔ میرے ویرو ساڈے وچ بھی کمی ہے، اسی صبح اٹھے ساڈیاں ماں اسی خود اپنی اکھی نال ویکھیا سوندے ہوئے ساڈیاں ماما سورۃ ملک دی تلاوت کر کے سوندی اور وہ فرماندیاں سن کہ نبی سچے دا فرمان ہے
جڑا بندہ سورۃ الملک پڑھ کے سوئے گا کل قیامت کے روز سورۃ الملک کو بھی سفارش کرے گا اور صبح اٹھ کے سورۃ یاسین کی تلاوت دا معمول قرآن دا معمول سی جس طور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے وہ ذکر حسی رحمت کامی کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے نینک میں سیکھے اقبا کا ترانہ بھول گئے انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے جو دف صاحب عطا نے دیا تھا دنیا کو پڑھانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انوار جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہو سبحان اللہ سیدہ فاطمہ تو سارا قرآن دی قاری سا سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن دی حافظہ قاری سا حضرت فاطمہ تو سارا دے بارے لکھے کہ عشاء تو بعد مسلح تے کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت سیدہ فاطمہ مصطفیٰ دی بیٹی ہے محترمہ محبوب بیٹی جس کے بارے میرے نبی فرما دیتا حاضر بجعت منی من احبها فقط احبنی ومن ابغضها فقط ابغضنی فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ نال پیار کیتا اس نے میں مصطفیٰ نال پیار کیتا اور جس نے فاطمہ نال بغض رکھیا اس نے میں محمد نال اس نے بغض رکھیا سیدہ فاطمہ رات میں ساری رات کھڑو کے قرآن دی تلاوت کر دیا سن صبح پاؤں پھٹیا اور قرآن مکمل نہ ہو گیا سیدہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے فرما دیا سن کاش میرے مولا تیری رات اور بڑی ہوتی فاطمہ قرآن پڑھتی رہتی رات لمبی ہوتی فاطمہ کے قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں اگر یاد ہے تو کافر کی طرح نہیں ہے یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حفا کو نچاتے ہیں سر محفل اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد کیا کچھ نہیں ہو رہا تسی سوشل میڈیا دیکھ دے وہ مسلمان بچیاں کہ سورج بھی انہوں نے چہرے اور سر اور بالا دیکھ کے شرماندہ سے آج جو بچیاں ساڑھی ہی بیٹیاں مسلمانوں دی بیٹیاں وہ جناب سر تو ننگے اور وہ بھی نعرہ لا دیا اسے مغرب دا نعرہ میرا جسم میری مرضی کیا تسی کل فاطمہ نے کس طرح منہ دکھاؤ سبحان اللہ علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا حضور اگے جا رہے ہیں